اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک چیز کلیئر کرنی تھی، یہ آیا ہے نا جی 31 سورۃ الرحمن کی جی، سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ یہ ثقلان کا میننگ جو ہے نا، اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا ہے۔ الثقل خفت ان کی ضد ہے جی، یعنی بھاری اور بوجھل ہونا، ٹھیک ہے۔ راغب، یہ دونوں کے مقابل کے الفاظ ہیں، یعنی جب تو کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ وزن یا اندازہ کر رہے ہو تو جو بھاری چیز ہو اسے ثقیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ اب کائنات کی طرف متوجہ تھے اللہ تعالیٰ، تو اب جو ہے تو انسانوں کی طرف آئیں، کیونکہ کائنات کے مقابلے میں وہاں تو اختیار و ارادہ نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کو تو جو ہے تون ساری چیزیں کرنا پڑتی ہیں، اور وہ کرہن ساری تون جو ہے ساری چیزیں کرنا پڑتی ہے، انسان جو ہے کرہن اللہ تعالیٰ کے قانون کی طرف آئے گا، تو اس لیے اس کو ثقلان کہا گیا ہے، یعنی وہ گروہ جن پر بوجھ لاد دیا جائے، یعنی اختیار و ارادہ اور عقل و فہم والے ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اللہ کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں۔ یہ رفیق الادنا ہیں الثقلان، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے، میں نے کہا میں کلیئر کروں، تو اس کے بعد جو ہے تو ہم اگلے اس پہ آئیں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت ضروری تھا، میں نے کہا یہ کلیئر کر دوں، اس لیے گزارش کی تھی میں نے جی۔ اب آئیے جی اگلے اس پہ درس پہ، ہم سورہ رحمان کی یہ کچھ آیتیں ہیں 50 سے 59 تک جی۔ یہ جنت عرضی کا ذکر ہے قرآن میں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ جنت جو یہاں کے بعد کی ہے وہ تو خیر ہمارے پرسیپشن میں نہیں آ سکتی، لہٰذا وہ ہم نہ پرسیو کر سکتے ہیں اور نہ کنسیو کر سکتے ہیں جی۔ اب یہ قرآن بتا رہا ہے فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیما کلی فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق، ٹھیک ہے۔ وجن الجنتین دان، ٹھیک ہے جی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ دو جنتوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے جی، من خاف مقام ربی جنتان، ٹھیک ہے۔ جنت اور جہنم کی زندگی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اخروی زندگی پر تو ہماری ایمان ہے، اور وہاں کی جنت اور جہنم ایک ریئلٹی ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اسے جنت کی بجائے آپ جنتی زندگی کہیں، جہنمی زندگی، کیونکہ یہ کیفیات کا نام ہے۔ ہاں، آپ جنت اور جہنم کہیں گے تو ایک مقام ذہن میں آئے گا نا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم محسوسات کا خوگر انسان جو ہے، محدود ذہن رکھنے والے انسان کو جب تک محسوس طور پر کوئی چیز سامنے نہ آئے تو انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ جب ہم جنت اور جہنم کہیں گے تو کوئی ایک مخصوص مقام ہوگا وہ، اور اس کا مقصد پھر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی قرآن نے جنت کے متعلق تو کہا ہے نا، مثل الجنت تلتی 13/35، یہ بیانات سارے تمثیلی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثل الجنت تلتی تمثیلی بیان ہے، تو اس کی جگہ جنتی زندگی کہیں تو یہ خیر بات تو ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ جنتی زندگی کبھی ہماری یہاں نصیب میں کہاں ہوگی؟ جہنمی زندگی کہنے سے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جہنم وہ ہے جس کی آگ کی شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ کوئی ہی سعادت مند فرد ایسا ہوگا جس کے دل کو ان شعلوں نے نہ لپیٹا ہو۔ جہنمی زندگی کہنے سے بات بن جاتی ہے۔ اگر کہیں سعادت مندی ہوئی اور وہ جنتی زندگی کی جھلک نظر آئی تو پھر بات یہاں پہ سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال زندگی کی اس کیفیت کو جنتی زندگی کہنے سے مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو کہا یہ ہے کہ جنتی زندگی یہاں کی ہے، اس کے بعد آخرت کی ہے۔ قرآن میں جنت کے متعلق جن چیزوں کا ذکر آئے گا وہ اس دنیا کی جنت کی زندگی سے بھی متعلق ہوگا، اور پھر جو ہیئر آفٹر کا آخرت کی جنت کے متعلق بھی۔ اس فرق کو سامنے رکھنے سے بہت سی چیزیں واضح اور صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ گزارشات ہیں جی ہماری، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے خود جنتان کہا ہے، یعنی پہلے اس دنیا کی جنت اور پھر اس کے بعد اگلی زندگی کی تمثیلی بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مطابقت رکھتے ہوئے اس کا بھی کوئی بھی تصور ذہن میں کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگی کے اندر کیا چیز پہلے بتائیے؟ کافی ہما اینان تجریان، 50ویں آیت ہے 50 سورہ کی۔ قرآن کے اندر جہاں جہاں ان دونوں جنتوں کا ذکر ہے وہاں ضمائر بھی دیکھیں دونوں کی آئیں گی، فعل بھی دونوں کی، ٹھیک ہے۔ باقی زبان میں تو واحد اور جمع سنگولر پلورل ہوتا ہے، مگر عربی میں 3 ہوتے ہیں، واحد ایک کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے، پھر جمع 2 سے زیادہ کے لیے۔ یہ جو 2 جنتیں بتائی ہیں یہ جنتین بھی ہیں کہ، اور ضمیریں آئیں گی، ضمائر پروناؤنس بھی آئیں گے، ورب آئیں گے، تثنیہ کے آئیں گے، کیونکہ 2 جنتوں کا ذکر ہو رہا ہے، دونوں کے متعلق کی چیز آئے گی، ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلے جہنم آئے گا تو اس کا ذکر بھی ہم قریبی جہنم سے کریں گے، یہاں کی جنت کے متعلق بھی بات ہوگی، تو اس میں پانی کا ذکر جو ممد حیات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا، سرائے عرب والی قوم مخاطب ریگستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اب بھی اس کو سرائے عرب ہی کہتے ہیں۔ وہاں سارے ملک میں 3-4 ہی تو بستیاں جنہیں شہر کے، ٹھیک ہے۔ وہاں زمین سے یہ بہنے والا سونا نکلا پیٹرول، وہ شہر بھی ہمارے گاؤں یا قصبے جیسے شہر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ باقی ساری زندگی ریگستان کی، صحرا کی زندگی، کہیں پانی نکلتا تو وہاں 2-4 درخت ہوتے تو نخلستان کہتے تھے، اس کو باغ کہتے تھے، جنت کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے ان کی ضرورت، ٹھیک ہے۔ ان میں ان جنتوں کے اندر فیہما اینان تجریان، ان میں پانی کے چشمے ہوں گے، خواہ یہ چشمہ ہی ہوتا ہے جس سے پانی نکلتا ہے، جاری رہتا ہے۔ تجریان یہ خصوصیت ہے تجریان کی، دیکھ رہے ہیں جی، رکنا نہیں ہے، پانی رکا تو اسٹیگنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے سامان زیست جنت میں جاری رہتا ہے، یہ ہے قرآن کا مطلب کہنے کا، میٹافاریکل ہے نا یہ چیزیں۔ یہ بہنے والے چشمے، ایک کنواں ہوتا ہے جو کھودا جاتا ہے، اس میں پانی نکلتا ہے، اور بعض چشمے اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کہ ان کا پانی ایک جگہ رہتا ہے، اسی خصوصیت سے جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ فیما اینان تجریان، چشمے جاری ہوں گے، جاری رہنے والا پانی ہوگا، ان کا بہنے والا پانی ہوگا کہ مقام پر اسے مسکوب کہا ہے، وَظِلٍ ممدود وَمَاءٍ مسکوب، یہ 56ویں سورہ ہے اور 30 سے 31 2 آیات۔ مسکوب وہ پانی جسے جگر پاش مشقت ہو سے زمین سے کھود کر نہ نکالنا پڑے، بلکہ وہ خود بخود اوپر چلتا ہوا آئے، بہتا آئے۔ مسکوب کہہ کر خصوصیت یہ بتائی ہے جنت کی کہ یہ وہ پانی ہے، یعنی سامان زیست، ہاں، ہر وہ چیز جو ممد حیات ہو خود اس میں وہ بہتی چلی آئیں، جاری رہیں، جیسے ہمارے ہاں چشمہ جاریہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جاری رہنے والے جو ہے یہ بات ہے۔ اب سوال یہ کہ کون سی زندگی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دیکھیں اریت الذی یکذب بالدین، اس میں بھی یہ ذکر ہے معاون کا، تو میں نے یہ آیت کا، ٹھیک ہے، عملاً اس شخص حالت کی جو دین کا اقرار تو کرتا ہے، اس شخص کی حالت پہ غور کیا؟ قرآن کہتا ہے جو عملاً اس کو جھٹلاتا ہے، اگر اس کا اقرار نہ کہ پھر ایسی فریب دہی نہیں ہو سکتی، اس دین کو مانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، نام مسلمان رکھا ہوا ہے، تکذیب دین کر رہا ہے، اقرار تو کرتا ہے زبان، اقرار باللسان، لیکن عملی زندگی میں اس کو جھٹلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ اس شخص کی حالت قرآن بتا رہا ہے، کیسے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، 107 کی سورہ ہے، اس کی 2-3 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 2-4، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اگر کوئی معاشرے میں تنہا رہ جائے تو اس کا جتھا نہ ہو، پارٹی نہ ہو، تو اس کی گروہ تو برادری نہ ہو تو اس کو دھکے دیتا ہے۔ تکذیب دین کی پہلی چیز دیکھ رہے ہیں آپ، پھر جس کا کہیں کوئی چلتا رہو، کاروبار رک جائے، کسی حرکت ساکن ہو جائے تو اس کے کاروبار کا، رزق کا، اس کو چلانے کا انتظام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کی مدد جہاں ہونی چاہیے، دین کی تکذیب یہ ہے۔
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون، ٹھیک ہے جی، یہ اگلی آیت ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، نماز کے مقصد کو جو ہے وہ پس پوچھ ڈال دیا۔ الذین هم یراؤون، یعنی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جاتا ہے، آمین اونچی آواز سے کہے، ہم یراؤون، جتنی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ لوگ دیکھیں، یہ ہے نماز۔ کرتا کیا ہے یہ دیکھیں، جرم دیکھیں قرآن، یمنعون الماعون، ٹھیک ہے جی، اس پانی کو جو بہتی ہوئی ندی کی طرح ہر ضرورت مند کے آگے چل، جس کو ضرورت ہو لے لے، وہ سے بند لگا کر اپنے لیے محفوظ کرتا ہے۔ یہ تقسیم دین، جن چیزوں پہ زندگی کا مدار ہے، جس خالق کی کائنات نے تمام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری مین کائنڈ کے لیے، ودا للانعام، وہ ہر متنفس کے لیے اس کی زندگی کا جو سامان مفت دیا ہے، بلا معاوضہ دیا ہے، بجائے ایسے کہ اسے ہر ایک کی ضرورت کے لیے کھلا رکھے، اسے بند لگا کر رکھتا ہے، دوسروں کو محروم کر دیتا ہے اسے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ تقسیم دین، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی دیکھا آ گیا اس کا مطلب اس آیت کا، ہاں ہاں، فی ماں اینان تجریان، ٹھیک ہے نا۔ ابھی سامان زیست کی بات ہے، میٹافوریکل میں کہہ رہا ہوں نا قرآن، یہ جنت کا اب دیکھیں نا، چشموں سے وہ پانی جو ہے، جو زندگی اس میں ڈیپینڈ کرتی ہے ساری، اسی سے نشو و نما ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جنتی معاشرے کی خصوصیت دی۔ دوسری یہ بتایا کہ محنت اور مشقت میں فرق قرآن نے بتایا، ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ چیز جس پہ زندگی کا مدار ہے، اسے بہتے ہوئے چشمے کی طرح جاری آب رواں ہونا چاہیے، تاکہ ہر ضرورت مند جو ہے اپنے ضرورت کے مطابق اس میں لیتا جائے۔ یہ نہیں کہ اس میں تھوڑا سا وہ طاقت و بدماشی کر کے اس پہ بند لگا لے، اپنے لیے اس کو جو ہے محدود کر لے اور دوسروں کو اس سے محروم کر دے۔ یہ چیز نہیں ہوگی جنتی معاشرے میں، یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی اور جو ہے تو ہر ایک کے لیے کھلے بند و جاری رہے گا، ہر ایک کی دسترست میں اس میں رہے گی، ہر شخص ضرورتیں پوری کرے گا۔ اس جنت کی پہلی چیز یہ ہے۔ اب دوسری مسکوب کا لفظ آئے، ٹھیک ہے، یہ مسکوب ایک تو چیز یہ ہے کہ اس میں بڑی بعض اوقات کنواں کھودتے ہیں نا، اس کے زمین سے یعنی مسکوب کا مطلب ہے اس میں بڑی مشقت کے ساتھ زمین کھود کر اسے نکالنا نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سورۃ طٰ میں ہے نا، وہی آدم کا قصہ، ہاں، کہ ابلیسیت کیا ہے یار، جس میں بہتے ہوئے پانی پہ بند لگا دینا، یہ ابلیسیت ہے کہ وہ یہ کرے گا، کیا کرے گا، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، یہ 20/100 تم دونوں کو جو ہے وہ جنت سے نکال دے گا، تو یہ جنتی زندگی سے محروم کر دے گا۔ تو اس میں کیا ہوگا، فتشقیٰ، 20/117، تمہیں مشقت ہی اٹھانی پڑے گی۔ زندہ رہنا ہے ہر شخص نے، کس طرح سے روٹی تو کمانی ہے۔ بڑی عجیب آیات ہیں یہ، 20 سے لکھ کے دیکھیے نا، 117 119، ان لک لا تجوع فیہا ولا تعریٰ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، ٹھیک ہے۔ جنتی زندگی کیفی ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس، نہ موسم کی سردی، نہ گرمی، یہ ساری چیزیں جتنی ان کے لیے کوئی چیز مشقت طلب نہیں ہوتی جی یہاں۔ اگر اس میں جنتی زندگی سے تمہیں محروم کر دیا تو تم اپنی مفاد پرستیوں کے بنا پر محروم ہو گئے، فتشقیٰ، تو پھر تمہیں مشقتیں اٹھانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب نقطہ ماس کا قرآن کا کیا ہے جی، ٹھیک ہے، قرآن کا نقطہ ماس کا اس کی جو سینٹرل ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، وہ کیا ہے جی، یہ دیکھنے والے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، 20/2، ہم نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کے لیے مشقتیں نہ اٹھانی پڑے، تم پر زندگی جو ہے بار گراں نہ بن جائے۔ وما نتبع ہدایا ولا یضل ولا یشقیٰ، یہ 20/123، جو بھی ہمارے قوانین کے اتباع کرے گا اس کی محنت نہ رگائیں جائے گی اور نئی ضرورت زندگی کے لیے جگر پاش مشقتیں اٹھانا پڑیں گی۔ یشقیٰ کا کیا مطلب، جگر پاش مشقتیں۔ اس کے برعکس ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، 20/124، جو ان قوانین سے گریز کرے گا، پیروتائی کرے گا، تو اس کی معیشت روزی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، پھر اس قوم کو، اس فرد کو جو ہے 20/100 اس کی روز جو ہے تو اندھا اٹھایا جائے گا، یعنی نعمتوں سے محروم ہوگا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہاں،
قرآن مجید کے نزدیک اس دنیا کا اگلی زندگی کے کتنا گہرا تعلق ہے، انڈیویزبل ہے زندگی، ٹھیک ہے؟ یہ دو جنتیں ہیں، یہ ایک یہاں ایک وہاں۔ یہاں کی جو زندگی ہے اس جگہ پاش مشقت ہے، جو رزق ہے اس میں معیشت تن زن کا ہے، رزق کی تنگی مشقت ہے، تو یہاں کی زندگی بھی جانا، جس کی یہاں کی زندگی جانا وہاں کی زندگی بھی جانا، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کہ یہاں خواری اور ضلالت کی زندگی گزارو اور مطمئن ہو، یہ تو بس 4 دن کی زندگی اس طرح سے گزار لو، ٹھیک ہے؟ اگلی زندگی کی آنکھیں بند کی کہ ہم جنت کے اندر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں من کانا فی حاضی آما وہوا فی الآخرت آما، یہاں کا اندھا وہاں بھی اندھا ہوگا۔ سے زندگی کو مسلسل قرار دیتا ہے قرآن، ایک ہی زندگی ہے، ایک ندی چلی آ رہی ہے، دیکھیں نا، پہلے ہمارے سامنے آتی ہے، پھر وہ باغ کی باڑھ کی پیچھے سے باغ میں داخل ہو جاتی ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ زندگی وہی ہوتی ہے جو آب رواں کی طرح ندی کی طرح آگے چلتی ہے۔ زندگی ایک مسلسل ندی کا نام ہے، جس قسم کی یہاں زندگی بسر ہو رہی ہے اسی قسم کی زندگی وہ آگے جا کر بسر ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جہنمی زندگی میں اطمینان قلب کا حصول ایک وہم ہے۔ یہ تو ہے کہ اگر گڑھے میں گر گئے آپ لوگ، پھر اس کے بعد مطمئن ہو جائیں کہ اصلی زندگی یہی گڑھے کی ہے، باہر کی زندگی نہیں ہے۔ یہی چیز ہے قرآن، اس زندگی کو اور محتاجی، محرومی، مسکینی اور رزق کی تنگی جو ہے اس پہ مطمئن ہو جانا، اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ہے جہنمی زندگی۔ ہاں ٹھیک ہے؟ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی ہیں ساری یہ ترک دنیا اور ترک آرزو، ٹھیک ہے؟ تصوف میں آئیے، قرآن کیا الفاظ استعمال کرے، فی ماں عنان تجریان، دونوں میں فیض کے چشمے جاری ہوں گے، یہ ہے اس کا مطلب۔ کہ پانی سے یہ مطلب نہیں کہ پانی ہوگا، وہ میٹافر ہے یار، اہم نشانیاں ہیں یہ۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اسلامی نظام کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جس بستی میں کسی ایک شخص نے بھی رات اس طرح بسر کی کہ بھوکا رہا، اس بستی سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ داری اٹھ جاتی ہے۔ یہ ہیں تجریان، وہ چشمے جو جاری رہتے ہیں۔ جنی زندگی کیفیات اور لوازمات کو میرے خیال میں ہم نے سمجھ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے؟ اب بتاؤ تم اللہ کے قانون مکافات کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کی تکذیب کرو گے؟ یہ جنت یہاں اسٹیبلش نہ کر کے اس پہ اللہ کی ڈائریکٹو پہ